موت وہ نہیں جو ہم محسوس کر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، غمزدہ ہو رہے ہیں، پریشان ہیں، اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہے، اس کے بارے میں بات سننا نہیں چاہ رہے. تو کیا واقعی موت ایسی ہی ہے کہ جس کے بارے میں بات نہ کی جائے، جس کے بارے میں نہ سوچا جائے، جس کا وقتاً فوقتاً تذکرہ نہ کیا جائے؟ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ اتنے سارے معاملات، سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑتے ہیں، اتنے سارے لوگ پیچھے غمگین چھوڑنا پڑتے ہیں، تو کیا ایسا ہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے. تو یہ ساری معاملات ایک طرف دیکھیں ہم، جہاں ہم نے دل لگایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ موت مومن کے لیے خوشبودار پھول ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ موت مومن کے لیے غنیمت ہے. تو موت مومن کے لیے خوشبودار پھول ہے، موت مومن کے لیے غنیمت ہے، موت مومن کا تحفہ ہے. یہ کیسا تحفہ ہے جو ہمیں غمگین کر جاتا ہے؟ اصل میں دنیا آزمائش کی جگہ ہے، ہم نے یہاں رکنا نہیں تھا. اور جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو عرض کیا کہ انسان پر 4 دور ہوتے ہیں. پہلا دور ماں کا پیٹ، دوسرا دور دنیا، تیسرا دور عالم برزخ، اور چوتھا دور آخرت. سب سے آخری دور، وہاں ہمارا قیام ہے ہمیشہ کے لیے. اور اس سے پیچھے والے دور میں، ہر ایک دور میں ہمیں کچھ نہ کچھ وقت گزارنا ہے. وہ اللہ پاک کے علم میں ہے کہ ہمیں کتنا وقت یہاں رہنا ہے. ماں کا پیٹ ہے، وہاں عمومی طور پہ 9 مہینے رہنا پڑتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی اگر کوئی آ جائے اور اللہ پاک اس کو زندہ رکھنا چاہیے، اللہ پاک کی شان ہے. لیکن یہ سارے ادوار اپنے اپنے ٹائم پیریڈ کے ساتھ یہ مخصوص ہے. اس کے بعد ہمیں اگلے دور کی طرف جانا ہے. یہ جو دوسرا دور ہے انسان کا، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہاں اس کو کچھ وقت گزارنا ہے. اور یہاں گزارا ہوا وقت اس کی آخرت کی زندگی پر اثر انداز ہوگا. اس نے یہاں کس طرح وقت گزارا، اچھا وقت گزارا یا برا وقت گزارا، گناہوں میں وقت گزارا یا نیکیوں میں وقت گزارا. اگر یہاں اس نے اچھے کام کیے تو یہ آنے والا تیسرا دور، عالم برزخ والا دور اور عالم آخرت والا دور، یہ اس کے لیے اچھا ہوگا. تو جب تک یہ دنیا میں ہے، خطرے میں ہے، نقصان میں ہے کہ اگر یہ نیک ہے تو یہ کب تک نیک ہے؟ کوئی آزمائش نہ آ جائے، کوئی مصیبت نہ آ جائے، کوئی ایسا نہ ہو کہ راہ ہدایت سے بھٹک جائے. تو جب تک زندہ ہے، میں آپ جب تک ہم زندہ ہیں، ہم خطرے میں ہیں. اگر ہم نیک ہیں تو خطرے میں ہیں کہ جب تک زندہ ہیں شیطان ہمارا دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. یہ کب حملہ کرے، کب ہمیں راہ ہدایت سے ہٹا دے، کب ہمیں نیکیوں سے ہٹا دے، کب ہم سے کوئی گناہ کروا دے، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. تو جو جب تک زندہ ہے وہ خطرے میں ہے. اور جیسے ہی وہ انتقال کرتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، دنیا سے تیسرے دور کی طرف روانہ ہوتا ہے، یعنی عالم برزخ کی طرف، وہ ان تمام فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، ان تمام آزمائشوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت فتنے سے بہتر ہے. موت کو ختم ہو جانے، فنا ہو جانے کا نام نہیں، بلکہ موت مومن کے لیے آزادی کا پروانہ لے کر آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مسلمان کا قید خانہ ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو بند جگہ سے نکل جاتا ہے اور جہاں چاہتا ہے آسانی کے ساتھ سیر کرتا ہے. تو اصل میں یہ جو زندگی ہے یہ لمیٹڈ ہے. ہمیں کہیں جانا ہے، سفر کرنا ہے تو ہمیں سواری کی ضرورت پڑتی ہے. دوسرے ملک میں جانا ہے تو عمومی طور پر جہاز کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن مرنے والا ان پابندیوں کے قید میں نہیں ہوتا، وہ آزاد ہوتا ہے مرنے کے بعد. اب وہ کتنا آزاد ہوتا ہے یہ اس کے اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے. دنیا میں عمل کیسے کیے، کہ عالم برزخ میں اس کو کیسی آزادی ملنے والی ہے.